متحدہ عرب امارات اور گلف کے ممالک میں حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم نو کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں دبئی میں پاکستان پیپلز پارٹی گلف کی جانب سے 9 منتخب ممبران کی تعارفی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں یو اے ای کے تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ممبران کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ تقریب کی میزبانی پاکستان پیپلز پارٹی مڈل ایسٹ کے صدر میاں منیر ہانس، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ملک اسلم، صدر پی وائی او فاروق چیچی اور انفارمیشن سیکرٹری ذوالفقار مغل نے کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں میاں منیر ہانس نے کہا، پیپلز پارٹی کیونکہ نوجوانوں کو بہت سپورٹ کرتی ہے، اسی لیے ساتھ ہی ہم نے جو پیپل یوتھ آرگنائزیشن کا پریزیڈنٹ بنایا گلف کا، اور وہ بھی ماشاءاللہ پورے گلف کے اندر پی وائی او کی تنظیم سازی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو یوتھ ہے اس کو ساتھ لے کر چلے، کیونکہ نوجوان جو پاکستان کا جو مستقبل ہے تو ان کے بغیر کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہے۔ اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایات ہیں کہ نوجوانوں کو آگے بڑھائیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں۔ اسی لیے فاروق چیچی صاحب جو پریزیڈنٹ ہے پی وائی او گلف کے، وہ اس پہ بہت کام کر رہے ہیں، اور میری مکمل ان کو سپورٹ حاصل ہے کہ وہ نوجوانوں کو جس طرح آگے بڑھانا چاہتے ہیں ہم سب ان کا ساتھ دیں۔ اسی طرح باقی جو گلف کے ممالک ہیں، انشاءاللہ سب ممالک جتنے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر بہت جلد جو ہے ساتھیوں سے مشاورت کے بعد وہ تنظیمیں جو پوری مکمل کر دیں گے، تاکہ جو پہلا ہمارا مرحلہ ہے تنظیم سازی جب ہو جائے گی تو پھر ہم مڈل ایسٹ کیونکہ ایسی جگہ ہے اوورسیز میں جہاں میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ پاکستانی دنیا بھر کے یہاں پر رہتے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ مضبوط کریں اور پاکستان کے لیے کام کریں، پاکستان کے فیوچر کے لیے اور بلاول بھٹو کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ممبر ایڈیشنل سیکرٹری جنرل مڈل ایسٹ ملک اسلم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وطن عزیز پاکستان کے عوام کو مسائل کے گڑھ سے نکالیں گے۔ لوگ بلکہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان اس تنظیم سازی کا حصہ ہیں، اور ایسے لوگ کہ جن کا ماضی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جد و جہد کرتے اور قربانیاں دیتے گزرا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر انتخاب ہو نہیں سکتا تھا۔ اس وقت بہت سے نوجوان اس تنظیم سازی کا حصہ بنے ہیں جنہیں ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ایک بہت اچھی ٹیم ہے جو بن چکی ہے، جو اس وقت منظم اور مربوط ہے، دینے کو تیار ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستانی عوام کو جناب بلاول بھٹو زرداری سے جو توقعات وابستہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب ان توقعات پہ پورا اتریں گے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قول کے مطابق اس ملک کے غریب کی حالت بدلے گی تو اس ملک کی قسمت بدلے گی۔ دیکھیے، یہ تنظیم سازی جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھی کچھ عرصے سے، اور تنظیم سازی اس حوالے سے بہت اہم ہوتی ہے کہ اس میں تمام ان لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے جو پارٹی کے حوالے سے جن کی خدمات رہی ہیں، جن کی قربانیاں رہی ہیں، اور بڑی بے لوث انداز میں انہوں نے پارٹی کی خدمت کی ہے۔ اس تنظیم سازی میں خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھا گیا کہ ایسے تمام لوگ اس کا حصہ بنے اور ایک بہت مضبوط تنظیمی اسٹرکچر بنے، جو پاکستان میں بھی بنا اور اس کے بعد پھر یہاں مڈل ایسٹ، گلف اور ساری دنیا میں بنا۔ اصل میں پاکستان کے سیاسی حالات اس وقت اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جد و جہد کے ایک ایسے دور میں داخل ہو رہی ہے جہاں پاکستانی عوام کی اس سے بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں انہوں نے دیکھا ہے اور ہر طرح کا زخم کھایا ہے، اور آج بہت مشکل اور تکلیف دہ حالات سے جب وہ گزر رہے ہیں تو اس پہ تر رہا یہ کہ وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور چیخیں نکلیں گی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اس مضبوط تنظیمی اسٹرکچر کے ساتھ اور انشاءاللہ اپنی نوجوان قیادت کے ساتھ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ جد و جہد کا یہ عمل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پیپلز پارٹی اپنے منشور اور اپنے وعدے کے مطابق اس ملک میں استحصال سے پاک ایک غیر طبقاتی معاشرہ قائم نہیں کر دیتی۔